سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک سواری پر تشریف لے جا رہے ہیں. قرآن پڑھنے والا قرآن پڑھتا ہے. اِنَّا عَذَابَ رَبِّكَ لَوَاقِعٌ. قرآن پڑھنے والا قرآن پڑھتا ہے. اِنَّا عَذَابَ رَبِّكَ لَوَاقِعٌ. اور تیرے رب کا عذاب واقع ہو کر کے رہے گا. مَا لَهُ مِن دَافِعٍ. اور اس کو کوئی دفع نہیں کر سکتا, کوئی ٹال نہیں سکتا. تیرے خدا کا عذاب آ کر رہے گا اور اس کو کوئی ٹال نہیں سکتا. عذاب کی آیت سن کر عمر ابن خطاب نے چیخ ماری, بے ہوش ہو کے زمین پہ گر پڑے. اللہ کی عذاب کی آیت سن کر عمر ابن خطاب چیخ کر زمین پہ گر پڑے, بے ہوش ہو گئے. اللہ رب العزت کا خوف اتنا تھا. آج اللہ کے عذاب کا ذکر سن کر مسلمان کہتا ہے یہ مولویوں کو کیا ہو گیا ہے, یہ رہتے زمین کے اوپر ہے, زمین کے اندر کی بات کرتے ہیں. مولویوں کو کیا ہو گیا؟ سن لو, عمر ابن خطاب سے جو کیسر و کسریٰ کے تاجدار کانپتے تھے, تو عمر کے باپ کے نام کے ٹائٹل کی وجہ سے نہیں, عمر کے مکی ہونے کی وجہ سے نہیں, عمر کے مدنی ہونے کی وجہ سے نہیں, عمر کے خوبصورت ہونے کی وجہ سے نہیں, عمر کا نام عمر ہونے کی وجہ سے نہیں, عمر ابن خطاب سے جو کیسر و کسریٰ کے تاجدار کانپتے تھے, وجہ یہ تھی عمر اللہ سے ڈرتے تھے, کائنات ان سے ڈرتی تھی. عمر ابن خطاب کی زندگی بتا رہی ہے اگر زمین پہ ڈیرنگ سے جینا ہے, زمین پہ عزت سے جینا ہے, زمین پر وقار سے جینا ہے, تم اللہ سے ڈرو, پوری کائنات تم سے ڈرتی ہوئی نظر آئے گی. سبحان اللہ, سبحان اللہ. تمہارے دلوں سے اللہ کا ڈر نکل گیا, اس لیے تم چوہے سے بھی ڈرتے ہو, چپکلی سے بھی ڈرتے ہو, اپنے جیسے انسانوں سے ڈرتے ہو. اللہ سے ڈرو, کائنات کی ہیبت تمہارے دلوں میں پہنچ. آپ جانتے ہیں اللہ سے ڈرنے کی برکت. خدا سے جو ڈرے اس کی ہیبت اپنے اور بیگانے سب کے دل میں ڈال دی جاتی. آپ کیا سمجھتے ہیں؟ اللہ کے ڈر کو سمجھتے کیا ہیں؟ جن کو رسول اللہ نے جنت کی ضمانت دی تھی وہ عمر ابن خطاب کے بیٹے کہتے ہیں کہ ہمارا باپ عمر ابن خطاب اپنے بستر کے نیچے ایک چابک رکھا کرتے تھے, اور جب رات کو وہ گھر آتے تھے تو چابک اٹھا کر اپنے پیروں پہ مار کر کہتے تھے عمر بتا کہ تو نے اللہ کو کتنا راضی کیا, کتنا ناراض کیا, خدا کی خوشی کے کتنے کام کیے, خدا کو ناراض کرنے کے کتنے کام کیے. جب سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کی شہادت ہو گئی تو آپ کو نہلانے کے لیے جب تختے پر لٹایا گیا, نہلانے کے لیے تختے پہ لٹایا گیا, تو فاروق اعظم کے پیروں پر, ان کے پیٹھ پر چابک کے نشان تھے کہ کسی نے چابک مارا ہو. اب بتاؤ, جو امیر المومنین ہے, خلیفۃ المسلمین ہے, جانشین رسول ہے, دوسرا جانشین رسول, اللہ کے رسول علیہ السلام کا دوسرا جانشین, وہ کعب احبار کہتے ہیں عمر وہ ہے جس کا ذکر اللہ نے توریت میں بھی فرمایا اور انجیل میں بھی فرمایا ہے. وہ عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان کے پیروں پر, پیٹھ پر چابک کے نشان. اب ان کو کس نے چابک مارا؟ لوگ حیران ہو کر پوچھتے ایک دوسرے سے یہ چابک کے نشان کیا ہے, کس نے مارا امیر المومنین کو چابک؟ تو آپ کے بیٹوں نے روتے ہوئے کہا کسی کی جرت کیا تھی, عمر سے آنکھ نہیں ملا سکتے تھے تو چابک کیا مار سکتے تھے. یہ میرے باپ کا طریقہ تھا کہ رات کو گھر آتے تھے تو پیروں پہ چابک مار کر کہتے تھے عمر اس سے پہلے کہ اللہ تیرا حساب لے تو اپنے آپ کو حساب دے, اس سے پہلے کہ قدرت تیرا حساب لے تو اپنے آپ کو حساب دے. یہ فاروق اعظم کی فکر تھی. ایک مرتبہ ایک دیوار کے پیچھے چھپ کر امیر المومنین فاروق اعظم روتے اور کہتے عمر تجھے لوگ امیر المومنین کہتے ہیں, یہ عاجزی دیکھیں. ایک خشی لوگ ہمیں ٹائٹل دیتے تو اپنے سینے پھولتے ہیں, ہم تو پھولا ہیں, ہم تو پھولا ہیں, بلکہ کوئی نہ بھی دے تو لوگ زبردستی سیٹنگ کر کے ٹائٹل لیتے ہیں. یہاں قدرت نے جس کو اتنا نوازا ہو
وہ فاروق اعظم دیوار کے پیچھے چھپ کر داڑھی پکڑ کے کہتے عمر اللہ کی مخلوق تجھے امیر المومنین کہتی ہے اور تو گناہ سے نہیں بچتا، قیامت میں تو اللہ کو منہ کیا دکھائے گا؟ حالانکہ یہ آپ کی عاجزی ہے، ورنہ ان کی زندگی میں گناہ کہاں تھا؟ جس نے دوسروں کو گناہ کرنے نہیں دیا وہ کیا گناہ کرتا؟